السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خالق کائنات سے انسان کا غافل ہونا۔ کل کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات خلق ہوئی ہیں سب کا خالق رب ذوالجلال ہے۔ اللہ کی ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم ہم نے تمہیں عزت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کن کہہ کے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تکریم کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس پر اپنی رحمتوں کی لطف و کرم کی عنایات کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم و فراست، عقل و دانائی اور شعور بھی عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور نیک و بد کی راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کا انسان پر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی و بدی، اچھائی و برائی میں فرق کرنے کے لیے عقل و شعور عطا فرمایا۔ ان خاص عنایات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد حیات بھی نہایت اعلیٰ و عرفہ اور جداگانہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل احکام خداوندی کی بجاوری کا نام ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت و گزاری کا نام ہے۔ احکامات خداوندی میں عبادات پہلے نمبر پر ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے ان احکامات کی چھوٹ ہو بھی جائے تو بعد میں ان کا کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس کی عنایات، رحمتوں اور نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی تخلیق ہونے کے ناطے اس کے خالق ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں نماز کا حکم بار بار آیا ہے۔ وہ رب جانتا تھا اور جانتا ہے کہ انسان بڑا غافل ہے، اس لیے مؤذن کو حکم ہے کہ وہ دن میں 5 بار اذان کے ذریعے ہمیں اللہ کی راہ پر بلائے، تکبیر کہتے ہوئے فلاح و کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس دنیا کی رونق و رنگینی میں اس قدر غرق ہیں کہ حاضر ہونا تو دور کی بات اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اس کی تکبیر کو احترام سے اور خاموشی سے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، اتنی عزت و تکریم عطا فرمائی، لیکن اے انسان تم نے خود کو اس دنیا میں اس قدر غرق کر لیا اور عزت کے اعلیٰ درجے سے خود کو پستی میں گرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس دنیا کو ایک دھوکہ اور عارضی جگہ قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دنیا کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اس دنیا کی پرواہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ وارے انسان، انسان کی پرواہ ہے لیکن انسان کو بنانے والے کی پرواہ نہیں، جو ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، اس حالت کو بھول جاتے ہیں کہ وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کیا خدا کی محبت ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اس کی محبت میں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے دور رہیں جس سے بچنے کا حکم رب ذوالجلال نے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے؟ ہم اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، اس کے احترام میں، اس کی عزت میں، اس کے خوف میں، اس کے رعب میں ہر اس گناہ سے خود کو پاک کر لیں جس سے دور رہنے کا حکم رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے،
اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے اور یہی اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ یہ خدا کی خدائی ہے، اس کی کبریائی ہے کہ بندہ چاہے سمندر کی جاگ جتنے بھی گناہ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سجدے میں سر رکھ کر ایک بار گڑ گڑائے اور توبہ کرے تو رب ذوالجلال اپنے بندے کو معاف فرما کر اس پر رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو پھر اس حال کے کائنات کی محبت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں کا شکر ہر لمحہ ادا کرتے رہیں، اپنے دل میں اس کی محبت کو تمام محبتوں سے اوپر رکھیں، اس کی محبت میں غرق ہو کر ہر برائی سے خود کو پاک کر لیں، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنی عبادات سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق و اطوار سے کسی لمحہ بھی اس ذاتی باری تعالیٰ سے غافل نہ رہیں۔ یہی ہمارا اپنے خالق سے محبت کا تقاضا ہے اور یہی محبت ہمیں احکامات کی تعمیل کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔